بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب الحسین والصلاة والسلام علی اجداد الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین۔ فلان اللہ علی جمیع اعداء الحسین والصلاة والسلام علی ام المعصومین سیدہ طاہرہ زکیہ بلقیس حجرہ خدیجۃ الکبریٰ بلندر صلوات۔ فاما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فأہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ بلندر صلوات۔ 1442 ہجری عزا خانہ سید عالی مرتبت بختاور شاہ صاحب سے 6 محرم کی نشست کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1 محرم سے لے کر ہم 9 محرم تک جتنی گفتگو ہو رہی ہے وہ سورہ والضحیٰ کی مندرجات پہ اور ذیل میں ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، یہ جو سورہ ضحیٰ ہے یہ قرآن کا 93 نمبر کا سورہ ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے ساتھ پہلے 3 قسمیں کھائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ پہلے 3 قسمیں کھائیں، توجہ۔ پھر اپنے محبوب سے 3 وعدے کیے، پھر اپنے محبوب کو 3 احسان جتلائے، اور آخر میں 3 حکم دیے۔ متوجہ ہیں آپ؟ بالکل آخر میں، بسم اللہ، آخر میں 3 حکم دیے۔ اب جو احسان جتلا رہا ہے، سرکار آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ پہلا جملہ، وہ اتنا بے نیاز ہے، کوئی لاکھ احسان کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھئی وہ رب کریم ہے، جتنا کوئی کیا اللہ پر کوئی احسان کر بھی نہیں سکتا۔ ہاں خلق پر اگر احسان کرو، مخلوق پر احسان کرو، تو وہ قرآن میں کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب یہ کون سے احسان ہے جو وہ حسنین کے نانا کو جتلا رہا ہے؟ بھئی ایسے کوئی احسان عظیم ہے نا کہ جس نبی کو بھئی صبح جاڑے کی سردی کی صبح تھی، حسنین کریمین کے نانا نے وضو کیا، ذرا بیدار ہو کے سننا، ٹھنڈا پانی ہاتھوں پہ پڑا۔ اب سردی میں ٹھنڈا پانی پڑے ہاتھوں پہ تو یقیناً تھوڑی سی جھرجھری آتی ہے۔ اب سرکار کے بدن پہ ہلکی سی سردی کی وجہ سے دنیا کو دکھانے کے لیے، بار بار یہ بات یاد رکھنا، محمد و آل محمد مقام غور و فکر نہیں ہے، یہ مقام تسلیم ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ کے رسول کے بدن پر ہلکی سی جھرجھری آئی، اور پروردگار عالم کو سرکار وہ جھرجھری بھی گوارا نہیں ہوئی، اتنی محبت ہے اپنے محبوب سے، کہتے ہیں تاہا، اے میرے سید، اے میرے سردار، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں کرتا پھرے۔ توجہ رکھیے گا۔ اچھا صبح صبح حسنین کے نانا نے مشقت کی کون سی ہے سوائے وضو کے؟ جو اللہ وضو کی مشقت اپنے رسول کی برداشت نہیں کرتا
وہ اپنے حبیب کو 3 احسان جتلا رہا ہے۔ اچھا بھائی متوجہ رہیے گا، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں آپ کی، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، بڑا اہم موضوع ہے آج، اور میں 1000 بار نہ میری یہ اوقات نہ میری یہ بساط، بھئی جن کی ذاکری اللہ کرتا ہو کربلائی کیا ذاکری کرے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اب اللہ کہہ رہے الم یجدک یتیما، اے رسول کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ توجہ رکھیے گا، الم یجدک یتیما فآہوا، تجھے یتیم پا کے ہم نے تجھے اپنی گود دے دی۔ توجہ رکھیے گا بھائی، اے رسول تجھے یتیم پایا تو تجھے اپنی گود دے دی، اپنی، جی قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، اپنی گود دے دی۔ توجہ رکھیے گا، اچھا اللہ کی کوئی گود ہے؟ توجہ رکھیے بھائی، 2 ہی باتیں ہیں، یا اللہ کی گود مانو معاذ اللہ، یا قرآن پہ انگلی اٹھاؤ کہ تناقض ہے قرآن میں، جب اس کی کوئی گود ہے ہی نہیں ظاہراً، پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر وہ جھولی تلاش کر جسے اللہ قرآن میں اپنی جھولی کہتا ہے۔ کوئی جیو پھر کوئی ایسی گود تو ہے نا جسے اللہ اپنی گود کہہ رہا ہے۔ آؤ بھائی 73 فرقوں کی کتابیں بھری پڑی ہے، شیعہ سنی کتب دیکھ لو، اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے الم یجدک یتیما فآہواک ہجر ابی طالب، اے رسول ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تجھے ابو طالب کی گود دے کے کہا یہ ہماری ہی گود تو ہے نا۔ کیا کہنے آپ کے بھائی، آپ جی سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، آپ کی سماعتوں کو سلام ہے میرا۔ میں اکثر یہ سنتا ہوں فدا بھائی کہ یہاں پر رات 2 بجے 2:30 بج جاتے ہیں، 3 بجے آپ سوتے ہیں، کیا عشق ہے، مودت ہے محمد و آل محمد کی۔ کل عشق میں آپ کو سنا چکا بھائی، آپ صبح صبح اتنی تعداد میں یہاں پہنچ جاتے ہیں، میں دعائیں کر سکتا ہوں، چلو میرے ساتھ 2-4 دعائیں ہیں، آمین کہو۔ ایک میرا بڑا پیارا مومن، میرا اپنا بھائی جس نے نام سے منع کیا ہے، میں کہتا ہوں اے میرے اللہ، جو کوئی مومن تنگ دست ہے، آج میں جسم المومنین کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، آج مل کے آمین کہنا۔ مالک تجھے اس بی بی کا واسطہ جس نے اللہ کے رسول کو غنی کر دیا، مالک تجھے اس بی بی کا واسطہ جتنے تنگ دست مومن ہیں انہیں کشادہ رزق عطا فرما، انہیں میرے مولا برکت والا وہ حلال رزق عطا فرما جو ذکر سلطان کربلا کے کام آ سکے، جو بچوں کی اچھی پرورش کے کام آ سکے، جو والدین کی خدمت کے کام آ سکے۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ یہ جو عزا خانہ بختاور شاہ صاحب ہے، میرے مولا اس عزا خانے کو ہر سال پچھلے سالوں میں دعا کرتا رہا، بادشاہ پھر جھولی پھیلائی ہوئی ہے، اتنا خوبصورت ذکر ہے۔ اس عزا خانے کو میرے مولا میرے بھائی شہباز شاہ کو وارث عطا کر، میرے مولا جتنے بے اولاد ہیں حاضرین میں سے میں جن کو نہیں جانتا، مالک ان سب کی جھولیاں آباد کر دے۔ محمد و آل محمد کا صدقہ میرا بشارت بھائی، میرا بھائی اپنا چھوٹا سجاد حیدر، مشکور حیدر، اور باقر بھائی، اختر زیدی بھائی کراچی والے، ہندوستان کے لوگ دعائیں ذمہ لگائیں، انگلستان والے جن کے نام مجھے ابھی یاد بھی نہیں رہے، میرے مالک ان سب کی گودوں کو آباد کر دے۔ میرے مولا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ مقروضوں کے قرض غائب سے ادا فرما۔ میرے مولا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ کہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے ساتھ شریک عزا ہیں، مالک ان کی جو نیک حاجات ہیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرما، ان کے پردوں کی حفاظت فرما، ان کو سیرت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک زبان ایسی نہ رہے جو اونچی آمین نہ کہے، اس سے بڑی دعا میں کوئی کر نہیں سکتا۔ مولا ہمارے پردے والے وارث کا جلد ظہور فرما۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ بھائی، متوجہ ہیں آپ؟ اچھا بھائی، اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے یتیم پایا، تجھے ہم نے اپنی گود دی۔ توجہ، میں یہاں پر آپ کے ہاں پڑھنے آتا ہوں، یہ شمشاد بھائی سامنے بیٹھے، شمشاد بھائی مجھ سے کوئی علمی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھاؤں نا ذرا بچوں کو، ان کے علم سے متاثر ہو کر اگر مجھے ان کے علم میں اپنا علم ملتا ہوا، ویسے ہم عالم کوئی بھی نہیں معاذ اللہ، فقط عالم 14 ہے، یہ علامہ یہ سب کچھ یہ ناظم ممبر کے خطابات ہیں، کوئی عالم نہیں سوائے 14 کے، رب اکبر کی قسم، فقط یہی 14 عالم ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ اہل ذکر بھی 14 ہیں۔
اچھا چلو میں جو باتیں میں جانتا ہوں اگر مجھے شمشاد بھائی میں وہ باتیں نظر آئیں تو پھر میں کہوں گا کہ شمشاد بھائی بھی میرے جیسے ہیں. توجہ رکھنا، شمشاد بھائی بھی میرے جیسے ہیں. اچھا جس کو ان باتوں کا قمر بھائی نہیں پتا جن کا مجھے پتا ہے اسے میں اپنا جیسا کہوں گا؟ نہیں کہوں گا نا. بھائی میں بھی مخلوق، شمشاد بھائی، قمر بھائی، ہم سب مخلوق ہیں. اب حد ہو گئی. توجہ رکھنا، جس کی کوئی چیز میرے ساتھ ملے گی اسے میں اپنا جیسا سمجھوں گا. یار فتوے ہم پہ کیوں لگاتا ہے؟ اب اللہ سے پوچھ اسے ابو طالب میں اپنے جیسا کیا دکھا ہے؟ کہتے تیری جھولی میری جھولی ہے. بھائی آپ جی، بھائی آپ بسم اللہ، آپ جی بھائی، آپ جی ہیں، آپ کے کیا کہنے؟ سخی حسین کیا کہنے قمر بھائی؟ سخی حسین ان ہاتھوں کو جو مظلوم کی حمایت میں اٹھ رہے ہیں، سخی حسین اسے کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. وقت سے بے نیاز ہو کے سننا ہے آج مجھے بھائی، آخری نوکریاں ہیں. اچھا اب آگے بات یہاں رکتی، چلو 1 منٹ کے لیے ابھی روکتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے کیا کھاتے تھے؟ ابو طالب نوالے دیتے تھے، ایسا ہی ہے نا. 5 سال تک تو میرا رسول ایک ہی بستر میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سوئے ہیں. مجھے کہتے ہیں جی ایمان ابو طالب. میں نے کہا کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو. ابو طالب کا جب بھی سنو عرفان سنو، ابو طالب کے احسان سنو. حد ہو گئی. ہم ابھی تک ایمان ابو طالب ثابت کرتے رہے. اور میں انشاءاللہ ایک دن آپ کو کتاب دکھاؤں گا، قادری کتب خانہ ہے. سلام ہو اس بندے کو جس نے سرکار ابو طالب کے ساتھ اہل سنت ہو کر پہلی بار کسی نے یہ سرکار کام کیا ہے. ابو طالب علیہ السلام لکھا ہے ہر جگہ پر، اور ہے میرا مولا ابو طالب علیہ السلام. بس توجہ ہے. اچھا یار یہ بتائیے کہ نوالے سرکار دیتے تھے. آئیے میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کا آخری حصہ پڑھ رہا ہوں. یہ بی بی مریم جب محراب مسجد اقصیٰ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے وقت کی بطول کو چھوڑ کے گئے، واپس آئے، وہاں پر کچھ بے موسمی پھل دیکھے. توجہ، بے موسمی پھل دیکھ کے سرکار زکریا جو ہے جو پوچھ رہے ہیں مریم یہ کیا ہے؟ میں تو کچھ دے کے نہیں گیا، یہ کیا ہے؟ اب بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا قرآن پڑھتا ہوں. وجدہ عندہا رزقن. توجہ، وہاں پر بی بی کے پاس کچھ رزق پایا. جب رزق پایا تو پوچھا یا مریم ہو، اے مریم کیا ہے یہ؟ بی بی کہہ رہی ہے یہ اس کا بھیجا ہوا رزق ہے. توجہ، یہ اس کا بھیجا ہوا رزق ہے. وہ جسے دیتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، وہ جسے دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. توجہ رکھنا یار، اس کا مطلب یہ ہوا. مجھے شیعہ سنی دوستو یہ بتاؤ بھائی بی بی جو مریم ہے وہ ظاہراً نہ حجت ہے، توجہ، نہ ولی ہے، نہ امام ہے. توجہ، بی بی مریم کے لیے آسمانی رزق آ رہا ہے. چلو اتنا فیصلہ تو میرے ساتھ کرو نا. اب بی بی مریم کا بیٹا نبی ہو کے میرے رسول کا امتی نبی ہے. توجہ، اب کتنا فرق ہے مریم میں اور میرے نبی میں، ہے کہ نہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. جو اللہ مریم کے لیے آسمان سے رزق اتار سکتا تھا وہ اپنے نبی کے لیے نہیں اتار سکتا تھا؟ توجہ کیجئے گا، کیا وہ اپنے نبی کے لیے نہیں اتار سکتا تھا؟ اللہ کہتا ہے جاہل نہ بن، میری نظر کبریائی میں آسمان پہ اتنا پاکیزہ رزق نہ تھا جو ابو طالب کا تھا. آپ جی ہیں، آپ جی. بس بھئی ایک جملہ تھا. اب ذرا آگے چلیے. آگے اللہ کہہ رہا ہے تجھے یتیم پایا، تجھے اپنی گود دے دی. اس کے بعد کیا بات رکی یہاں پہ؟ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَوَجَدَ کا، توجہ رکھیے گا، ظَالًا فَأَحْدَى. اے رسول تجھے ظاہراً یتیم کے ہاں آیا. سرکار عبداللہ یتیم، آپ کہتے ہیں نا یتیم عبداللہ سرکار کو. آپ نے کیا سمجھا یتیم کے کیا معنی ہے؟ جس کا باپ نہ ہو. اب میں کیا کروں؟ یہ دیکھو سرکار، اب باتیں تو بتانی پڑے گی. مفردات القرآن میری لکھی نہیں، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ سرکار علامہ امام راغب اصفہانی. اہل سنت سے پوچھئے گا یہ کون ہیں؟ ترجمہ کیا شیخ محمد عبدہو نے. یہ کتاب لغت ہے، ڈکشنری ہے.
عربی کے جو لفظ ہیں اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیے نا جو ڈکشنری جو لغت ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. آؤ اس سے سوال کریں یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ سمجھا یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. عربی میں یہ معاملہ نہیں ہے، یہ برے صغیر میں ہم سمجھتے ہیں وہ یتیم ہے. جب میرے رسول کو آپ در یتیم کہتے ہیں آپ کے ذہن میں یہی نہیں آتا باپ نہیں تھا در یتیم؟ وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ جو سیپ میں سے موتی نکلتے ہیں نا، سیپ میں ایک سیپ نکلی سمندر سے، اس میں 10-20 موتی نکلے. کہتے ہیں کوئی ایک سیپ ایسی ہوتی ہے، توجہ، جس میں ایک ہی موتی ہوتا ہے. وہ جو ایک موتی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ لا ریب ہے. عربی میں اس موتی کو در یتیم کہتے ہیں. توجہ رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے رسول کا باپ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تو ایسا موتی ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. بھائی آپ کے کیا کہنے؟ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی بسم اللہ بسم اللہ. اچھا اب آگے چلیے بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے گمگشتہ تعارف پایا اے رسول، گمگشتہ تعارف پایا. توجہ، اور لوگوں کو تیرے گھر کا راستہ میں نے دکھایا. تیرے راستے دکھانے کے کیا کہنے، تو نبی کے گھر کے راستے دکھاتا رہا. جب نبی سے پوچھا تیرے گھر کا راستہ کیا ہے، کہتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میرے گھر کے راستے کا نام علی ہے. بھائی آپ جی سبحان اللہ. بھائی آپ کی سماعتوں. اچھا بھائی اب میں موضوع سرکار پڑھنے لگا ہوں. یہ 2 جملے تھے تمہید کے لیے. اللہ کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اب توجہ سے سننا یاد، جتنی توجہ ہے اس سے بھی ذرا زیادہ کرنا. آج ایک علمی مغالطہ ہم دور کریں مولا کے کرم سے. ہماری کیا بساط ہے. اچھا کیا ترجمہ سنا یار آج تک آپ نے اس کا آئل کا؟ میرا ساتھ دیجیے گا. آپ یہی نہیں سنتے آئے آئل کا ترجمہ؟ تو بے مال تھا، تو تنگ دست تھا. توجہ رکھنا، اتنا بڑا بہتان میرے نبی پہ. تو بے مال تھا، تو تنگ دست تھا، تجھے غنی کر دیا. غنی تو ہوا ہے لیکن یہ ترجمہ کہاں سے کیا کہ تو بے مال تھا، تو تنگ دست تھا؟ اگر ہاشم کا پوتا تنگ دست تھا تو پھر عرب میں کس کے ہاتھ کھلے تھے؟ اگر میرا نبی ہی تنگ دست تھا. یار قرآن پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے اے کافروں تم نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ اپنے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے. توجہ، اللہ اپنے خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے. اب یا تو کہو کہ ہاتھوں والا اللہ ہے معاذ اللہ. اگر ہاتھوں والا اللہ مانو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو لو گے. پھر مانو نا یہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ہاتھ ہیں. مان کل ایمان کو، اللہ کے ہاتھ اپنا ایمان بچا. بھائی اللہ تو کہہ رہا ہے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں جو اتنا سخی ہے. بلکہ ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اللہ نے دیکھا اپنی نگاہ کبریائی سے جیسے میرا مصطفیٰ عطا کر ہے. اگر یہی عالم رہا، اس کے جو کہتا ہے میں اس کا عبد ہوں اس سے سائل سوار کرے یہ قطار دے دیتا ہے. اگر یہ دونوں بھائی یوں ہی لٹانے پہ آ گئے یہ تو میری خدائی لٹا دیں گے. توجہ رکھنا، یہ تو یہاں سے معاملہ عرش تک آ جائے گا. فرمایا ذرا ہاتھ کو ذرا تھوڑا سا روک کے رکھنا. اب سننا آئل کے معنی کیا ہے. تنگ دست خدا کے لیے یہ ہم بہت قریب ہے اسی مصطفیٰ کا 12واں بیٹا ظہور کرنے والا ہے. میں اس لیے یہ کوششیں کرتا رہتا ہوں کہ جب میرا 12واں امام یہاں پر آئیں اور جب ہم نالین بوسی کے لیے آگے بڑھیں تو کچھ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوں کہ ہم ان کو ہدیہ کر سکیں. آؤ بھائی پھر یہ میں مفردات القرآن سے بھائی پڑھ رہا ہوں. آؤ آئل کے معنی کیا ہے. جو تنگ دست میں چھوٹا سا تھا سننے لگا، میرا دل نہیں مانتا تھا. سچی بات ہے، یہ قرآن کے لفظوں کے ترجمے ہیں. یار اللہ کا رسول تنگ دست کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اب جاگنا بھائی چوئی صاحب جاگنا. عربی کے ایک لفظ کے 90 معنی بنتے ہیں اور جہاں پر لفظ استعمال ہو اس کے مطابق معنی کرتے ہیں. توجہ، جہاں پر لفظ استعمال ہو اس کے مطابق معنی کرتے ہیں. میں نے لغت سے پوچھا، یہ سارے میرے نبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ میرے نبی کو کمزور دکھانا چاہتے ہیں، یہ میرے نبی کو تنگ دست دکھانا چاہتے ہیں، یہ میرے نبی کو معاذ اللہ کم رزق والا دکھانا چاہتے ہیں. چل تو لغت ہے، تو میری رہنمائی کر، تو بتا آئل کسے کہتے ہیں. راغب نعیم اصفہانی محمد بن عبدہ کا ترجمہ، وہ کہتے ہیں آئل بے مال کو نہیں کہتے، باب افعال سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئل کا معنی بے مال ہونا نہیں ہے. ایک معنی ہے بے مال ہونا، لیکن جہاں اللہ کہہ رہا ہے وجدک عائلا فاغنا، یہاں معنی بے مال ہونا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے رسول
تو بہت بڑے اہل و عیال والا تھا، ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ اچھا نہیں، ابھی شاید میں بات پہنچا نہیں سکا، اب میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ بھائی توجہ رکھیے گا، یا اللہ، یہ جب نبی کی بات ہو رہی ہے تب تو میرے نبی کا کوئی کنبہ ہی نہیں تھا، تو کہتا ہے تو بڑے، یہ آپ نے ایک نام سنا ہے آئلی نظام؟ آئلی نظام کیا ہے؟ بڑے خاندان ہو نا، ان کا ایک سردار ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں جی قبائلی نظام، آئلی نظام، یہ وہی آئل ہے۔ توجہ رکھنا، یا رسول اللہ جس وقت کہ اللہ بات کر رہا ہے مکے میں، ویسے آیت یہ مدینہ میں اتری ہے، ذکر مکے کا ہو رہا ہے، یا رسول اللہ تب تو کوئی کنبہ ہی نہیں تھا آپ کا اتنا بڑا، یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی سید سردار تو آج ہے نا، آج انا اعطیناک الکوثر ہے، یا رسول اللہ کوئی کنبہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی حدیث سامنے آئی، فرمایا حدیث قدسی ہے، ہم پر گمان نہ کیا کرو، کل خلق عیالہ، پوری مخلوق میرے رسول کا کنبہ ہے۔ بھائی آپ جاگیں گے تو میں پیغام دے سکوں گا۔ اچھا پوری مخلوق کیا ہے؟ میرے رسول کا کنبہ ہے۔ اب سمجھ آئی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں تیرا بڑا خاندان تھا؟ یا اللہ سورہ توبہ، یہاں پہ رک کے ایک بات کروں پھر آگے، سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہا ہے اے رسول، یہ جو سرکش ہو گئے ہیں، یہ جو باغی ہو گئے ہیں، یہ پتہ باغی کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ، اب توجہ رکھنا، میں بین السطور پیغام دینے لگا ہوں، آپ سے ذہین کوئی قوم ہو نہیں سکتی، میں بھی قرآن سے بات کر رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا تو کل کو کوئی کہہ دے رہی ہے ضعیف تھی، یہ ایسی تھی، یہ ویسی تھی۔ اللہ سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول، یہ جو باغی ہو گئے نا، سرکش ہو گئے ہیں، یہ باغی اس پتہ کیوں ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ باغی اس لیے ہو گئے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل نے انہیں غنی کر دیا ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل نے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اے میرے رسول، آپ تو کائنات کو غنی کرتے ہیں، یہ کون ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ؟ اب 73 فرقوں کی تفسیروں کا میں ضامن ہوں، جس فرقے سے پوچھا گیا اس آیت کی تفسیر کیا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کا نبی جو تھا وہ عائل تھا، غنی کیسے ہوا؟ فرمایا فَأَغْنَىٰ بے مال خدیجۃ الکبریٰ، اللہ کہتا ہے ہم نے تجھے خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا۔ آپ نے اچھا یار، یہ جو پاک سیدہ خدیجہ صلوات اللہ علیہا ہیں، احسان ہے۔ اب سمجھ آئی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوے ابو طالب کا ایمان ڈھونڈنے والوں، جس ابو طالب کو اللہ احسان کہتا ہے تم ایمان ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ جس سیدہ خدیجہ کو اللہ احسان کہتا ہے، اللہ احسان کہتا ہے، یہ آپ نے آیت سن رکھی ہے، لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، مومنین میں سے ان جیسا رسول بھیجا۔ توجہ رکھنا، اب مجھے ایک بات تو بتاؤ، مکے میں میرے رسول کے آس پاس مومن تو تھے ہی کوئی نہیں، جب بعثت ہوئی وہ کافر تھے یا مومن تھے؟ یار جاگو نا، کافر تھے نا، تو بعثت کے وقت مومن تو ہے ہی کوئی نہیں۔ توجہ، تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے سرکار احسان کیا مومنوں میں ان جیسا، میرے نبی کو اپنا جیسا کہنے والوں آؤ ڈھونڈو تو صحیح، اعلان نبوت کے وقت مومن کون تھے؟ مجھے جو مومن ملے میں وہ پیش کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی مل جائے میں اپنے واپس لے لوں گا، آپ مجھے اپنے مومن دے دینا۔ بھائی جب میرا نبی اعلان کر رہا ہے اس وقت توجہ، مومن کون تھے؟ ایک مومن کا نام ہے ابو طالب، دوسری مومنہ کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، تیسرا مومن ہے علی۔ جاگنا کاموں کی والو، اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے تم پر احسان کیا، خدیجہ میں سے، ابو طالب میں سے اور علی میں سے ان جیسا نبی بنا دیا۔ جی آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آؤ بھائی کیا کہنے آپ کے؟ اچھا بات سنو، جن کو اللہ نبی جیسے کہتا ہے، جب اس علی سے پوچھتے ہیں سرکار آپ کی شان کیا ہے، کہتے ہیں میں تو محمد کے عباد میں سے ایک عبد ہوں۔ ابھی بھی شرم نہیں آتی مولوی؟ جو نبی جیسا ہے وہ عبد کہتا ہے، تو شیطان جیسا ہو کہ نبی جیسا بنتا ہے؟ جو نبی جیسا ہے وہ کہتا ہے میں عبد ہوں۔ اچھا بھئی اب میں اتنی تاریخ نے ناانصافی کی اس مخدومہ کے ساتھ، اس مخدوم آپ کی کیا بات ہے؟
بادشاہوں کے ذکر کی کیا بات ہے، ہزاروں علی عباس آئے ہزاروں چلے گئے، پتہ نہیں قیامت تک کتنے آئیں گے، ہم نہ رہے تو کیا ہوا، باقی ہے نام پنجتن۔ یہ ذکر کی برکت ہے، اس میں کوئی شخصی معاملہ نہیں ہے، ذکر سچوں کا ہے، کرو خلوص سے تو پھر لوگ سنتے ہیں۔ اچھا بھائی، اس بی بی کے بارے میں اب توجہ، اس بی بی کے بارے میں کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ کہا گیا جب رسول کے حرم میں آئی نا، پہلے 2 شادیاں تھیں۔ واہ یا علی، واہ بی بی آپ کی قسمت ہے یار، حد ہو گئی۔ جب علی کے بابا کی باری آئی تو کہا کافر تھے معاذ اللہ، جب سیدہ کی اماں کی باری آئی تو کہا بیوہ تھی معاذ اللہ۔ آؤ کاموں کی والوں فیصلہ کرو، میں کیا کروں، ہم ہیں مسلمان، ہم نے رہنا اسلام میں، حد ہو گئی۔ ایک کو کافر کہا معاذ اللہ، ایک کو بیوہ کہا معاذ اللہ۔ اب مسلمانوں تم کیا کرو گے، تمہارا اسلام ایک کافر کے گھر پلتا رہا، ایک بیوہ کے مال پہ چلتا رہا۔ بھائی کیا کرو گے، توجہ کیا آپ نے؟ اچھا بھائی واہ واہ، جو سب زمانہ بڑا سخت ہے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بیٹھ کے کریں گے، لیکن میں کر دیتا ہوں یار، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ پہلے اقبال کا شعر پڑھتا ہوں، پھر ان کی بات کا مزہ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ کہتے ہیں اگر ان 2 کو نکال دیا جائے، ایک ابو طالب علیہ السلام کو نکال دیا جائے، ایک پاک سیدہ خدیجہ کو نکال دیا جائے، پھر سوچ کے بتاؤ تمہارے اسلام کے پلے کیا رہ جائے گا۔ توجہ رکھیے گا۔ اچھا بھائی، اس بی بی کو کہا، اب علمی گفتگو ذرا توجہ رکھنا، اس بی بی کو کہا معاذ اللہ بیوہ۔ آؤ رب اکبر کی قسم، یہ ساری اس میں قرآن کے لفظوں کی تفسیر ہے، میری گواہی دینا، میں سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، مجھے اس قرآن کی قسم، میں اپنے ہر حوالے کا ضامن ہوں، قطعاً جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے، معاذ اللہ بی بی بیوہ کیسے، پہلے پھر بات آگے چلے گی۔ ایک دن نا میرے نبی نے بی بی خدیجہ سے کہا، خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ نا، توجہ، آپ اور میں اعمال کے حساب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ یہ کون بی بی ہے دنیا سے سیدھی جنت میں جا رہی ہے، جسے حشر کا انتظار نہیں؟ اور بھائی یہ جنت دینے والے ہیں، یہ ہماری طرح لینے والے نہیں جو انتظار کریں۔ توجہ رکھنا بھائی، خدیجہ جب جنت میں جاؤ نا، اپنی سوتنوں کو، یہ میری بہنیں بیٹیاں بات زیادہ سمجھیں گی، سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، یہ سوتن برداشت نہیں ہوتی کسی بیوی سے، نہیں ہوتی نا بھائی سوتن۔ اللہ کہے جب تم جنت میں جاؤ نا، جا کے سننا، اپنی سوتنوں کو سرکار نبی کہتے ہیں میرا سلام دینا۔ بھائی بی بی جیسے آپ حیران نہیں ہوگے بات سن کے، بی بی حیران ہوئی، یا رسول اللہ یہ مجھ سے پہلے بھی کوئی شادیاں کر رکھی تھی یا کوئی شادیاں چھپا کے رکھی ہے؟ توجہ کرو نا، یا رسول اللہ مجھ سے پہلے بھی کوئی شادیاں کر رکھی تھی یا کوئی شادیاں چھپا کے رکھی ہیں؟ نہیں، جب تک توجہ نہیں میں جملہ نہیں دوں گا، بسم اللہ۔ جب جنت میں جاؤ اپنی سوتنوں کو میرا سلام کہنا، یا رسول اللہ مجھ سے پہلے بھی کوئی شادی کی تھی یا مجھ سے شادیاں چھپا کے رکھی ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی ایسے نہیں کرتے، نہ کوئی تجھ سے چھپایا ہے نہ کوئی تجھ سے پہلے شادی کی ہے، جو بھی شادی ہوگی تیرے بعد جب تک تو زندہ ہے، حالانکہ اللہ کا حلال یہ ہے کہ میں نکاح کر سکتا ہوں، لیکن کیا کروں خدیجہ، مجھے اللہ نے زبان بے زبانی سے کہا ہے جب تک تیرے ساتھ خدیجہ ہے تجھ پر شادی کرنا حرام ہے۔ پتہ چلا کیا بی بی ہے جو حلال کو حرام نبی کے لیے کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ پھر شادی کی بھی نہیں، چھپائی بھی نہیں، یہ میری سوتنے کون ہے؟ جاگنا بھائی، میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ بی بی کی پہلے 2 شادیاں تھیں۔ توجہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت میں ہوں گی وہ میری شادیاں جنت میں ہوں گی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون ہیں؟ فرمایا پہلی کا نام ہے آسیہ جو زوجہ فرعون ہے، جنت میں میری بیوی ہوگی۔ توجہ، وہ بھی اپنے وقت کی معصومہ عورت ہے، اور کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کیوں اولاد نہیں ہوئی فرعون کے ہاں، توجہ رکھنا، اس بی بی سے کیوں اولاد نہیں ہے بھائی، تاریخ پڑھیے۔ کہتے ہیں جب بھی فرعون اس بی بی کے حجرے کے باہر اپنے ذہن میں بیوی تصور کر کے آتا تھا نا، جب اس بی بی کا حجرہ قریب آتا تھا فرعون کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، راشا طاری ہو جاتا تھا۔ کیسے مس کرتا، یہ کسی کی امانت تھی۔ توجہ تو کرے نا
بھائی کیسے اس کو مس کرتا، کیا کہنے آپ کے، یہ کسی کی امانت تھی. اچھا یا رسول اللہ میری پہلی سوتن ہوگی آسیہ، دوسری؟ فرمایا دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے جس کا نام کلثوم ہے، اس کی شادی ہوئی نہیں. توجہ. یا رسول اللہ تیسری؟ فرمایا تیسری عیسیٰ کی ماں ہے جس کا نام مریم ہے، وہ بھی جنت میں میری بیوی ہوگی. کیا کہنے جاگنا بھائی جاگنا. کہتا وہ بھی جنت میں میری بیوی ہوگی. اب وہ مسلمانوں غور تو کرو یار، حد ہو گئی، شرم نہیں آتی. اس خدیجہ کی 2 شادیاں کہتے ہوئے، یعنی معاذ اللہ کسی نے پہلے مس کیا. جس نبی کی ہونے والی بیویوں کو کوئی مس نہیں کر سکتا، جس سے نسل رسول چلے گی اسے کوئی کیسے مس کر سکتا تھا؟ جی آپ بھائی، آپ جی پہلی دفعہ. جزاک اللہ. صلی علی محمد. بھائی بات ابھی آگے ہے. فدا بھائی میرا بھائی ہے نا پیارا بڑا، تو کہہ رہا ہے یہ واللہ بھی پہلی بار سنا ہے. اب یہ بسم اللہ دلیل ہے نا بھائی. اچھا آؤ اب میرے ساتھ چلو. مجھے اپنے قصیدے نہیں پڑھنے، ممبر آل محمد اپنے لیے نہیں ہوتا، یہ بادشاہوں کے اعلان کے لیے ہے. توجہ رکھنا بھائی. اچھا 3 شادیاں جنت میں ہوں گی. توجہ. جب بھی اس بی بی کا رشتہ آتا تھا، اب جاگنا آپ بھی سرکار توجہ کیجیے گا، جب اس بی بی کا رشتہ آتا تھا کسی بھی سردار کا، سرکار کسی بھی بڑے بادشاہ کا، پتہ بی بی کیا کہہ کے ٹھکرا دیتی تھی. بی بی بھی جانتی تھی کہ میں نے کس کا حرم بننا ہے، جو اللہ کے نبیوں کے حرم بنتے ہیں. اب میں یہاں پر بس چلو اتنا ہی کہتا ہوں یار، نہیں اگلی باتیں مشکل ہو جائیں گی. چلو میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی کا حرم ہے، یوں سمجھو جو دنیا میں کوثر کی تفسیر ہے اسے پتا ہے کہ میرا حرم کون ہے، میں کس کے ہاں جاؤں گی. جاگنا بسم اللہ جاگنا بھائی. اس بی بی کو پتا تھا. اچھا اب یہ کیا ہوا، جب بھی کوئی رشتہ آیا بی بی نے ایک جملہ کہا، دیکھیں نا کس کا رشتہ، فلاں کا. کس کے لیے؟ کنیزوں نے کہا آپ کے لیے. بی بی کہتی لیس لی کفن لا حول ولا قوت الا باللہ. بی بی کہتی میں اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں، حد ہو گئی. بی بی کہتی ہے یہ میرا کف نہیں، یہ میرا ہمسر نہیں. توجہ. مکے میں بی بی نے کہا قرآن کے آنے سے پہلے اس بی بی کا جملہ اس کو اتنا پسند آیا، جب اسے اپنا تعارف کرانا پڑا کہ میرا بھی کوئی ہمسر نہیں. کہتا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پہلے خدیجہ نے کہا، وہ خدیجہ کیا ہوگی جس کے کہے ہوئے جملے قرآن سے پہلے قرآن بن جائے. وہ بی بی کیا ہوگی؟ اچھا چلو 1-2 مثالیں اور. اچھا بھائی جب شادی ہوئی 25 سال عمر تھی اس بی بی کی. خدا کی قسم میں پوری ضمانت کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. 25 سال میرا رسول، 25 سال بی بی کی عمر. چوئی صاحب میں نے اس پہ بھی غور کیا. یہ 25 کا سرکار بھائی میرے مجلس میں بڑے روحانی سید میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا نام جو ہے وہ بڑا کمال ہے، ناموں میں بڑا اثر ہوتا ہے. میں نے پوچھا سرکار 4 سال کے بعد یہ جسارت کی، سرکار میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ بھائی سید جب بھی سامنے آئے ہمارا فرض ہے، واجب ہے ان کے پاؤں پہ جھکنا، ان کی تلاشی لینا ہمارا فرض نہیں ہے. ہم ان سیدوں کے پاؤں پہ جھکتے ہیں. وہ کیا بدبخت ہوگا جو آل محمد کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے تیار ہے. ہمارا کام ہے جھکنا. انہوں نے کہا رحمان علی. میں نے کہا حد ہو گئی، نام میں رحمان بھی ہے اور علی بھی ہے. بھائی توجہ کی آپ نے وہ نام. اچھا بھائی وہ نام پھر کیا ہوگا، آپ جا کے ذرا سننا بھائی. اچھا بی بی کی عمر 25 سال. میں نے شاہ جی غور کیا یہ معاملہ کیا ہے. بھائی اللہ کے رسول 25 5 اور 2 7 علم الاعداد بھی ہے نا کہ علم کیا کیا جائے. اچھا اب اللہ کے رسول کے بعد کون آ گئی؟ یہ بی بی 25 5 اور 2 7. 7 اور 7 کو جمع کریں یہ بنے گا 14. آج سمجھ آئی اللہ نے تو ان دونوں کے نکاح کے وقت ان کی عمر برابر رکھ کے تمہیں بتا دیا یہی تو وہ ہیں جو 14 کے مصدر ہیں. بھئی یہی تو وہ 2 ہیں کیا کہنے جو 14 کے مصدر ہیں. اچھا بس بھئی عزیزو اب اس بی بی کے بارے میں یہ کہا گیا یہ وہ پاک سیدہ معظمہ ہے. ایک بی بی کا جملہ اور سنیے. ایک دن جناب جبریل علیہ السلام آئے. یا رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے آپ کو. مسکرا کے اللہ کا رسول کہتا ہے کوئی نئی بات ہے؟ وہ مجھے بھیجتا ہے. اور رضی اللہ علیہ السلام میں جھگڑا کرنے والوں یار سنیشیا دوستو لڑتے کیوں ہو؟ اور جن کو اللہ سلام بھیجے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے. علیہ السلام ہے ہی وہ جسے اللہ سلام بھیجے. آؤ میں آپ کو مشکات شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یا رسول اللہ
اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ کے رسول دیکھے مسکرائے، جبریل پھر جبریل تھے، یا رسول اللہ سلام تو پہلے بھی میں دیتا ہوں اللہ کا، آپ کبھی یوں مانی خیز مسکرائے نہیں، آج بڑا مانی خیز مسکرائے ہیں۔ آواز جبریل تو امین ہے، تو نے ابھی آدھا پیغام دیا ہے، مجھے پتا ہے اگلا پیغام کیا ہے، یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا تو اپنی زبان سے بول۔ کہنے لگا اللہ نے کہا ہے اے نبی خدیجہ کو میرا سلام کہنا۔ بولنا چاہیے اس معظمہ کے ذکر میں، خدیجہ کو میرا سلام کہنا۔ اب جب یہ کہا نا سلام کہنا، توجہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں تو قرآن لے کے آتا ہے، تو اللہ کا سلام مجھ پہ لے کے آتا ہے، تو جا کے خدیجہ کو جبریل سلام کہہ دے۔ ہاتھ باندھ کے جبریل کانپنے لگے، یا رسول اللہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی جس کی تنہائی میں میں جا سکتا تھا، یہاں نہیں جا سکتا، یہ فاطمہ کی ماں ہے، میں یہاں نہیں جا سکتا، یہ فاطمہ کی۔ اچھا جبریل، اللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول کو کہنا سلام دے، نبی پاک ہے خدیجہ تجھے اللہ نے سلام، اب جا کے سننا، خدیجہ تجھے اللہ نے سلام بھیجا، جا کے سننا یار، تجھے اللہ نے سلام بھیجا، آپ مجھے کہیں السلام علیکم، مثال آگے سلام کا جواب دینا واجب ہے، کیا ہے بھائی؟ وہ مووی والا اسے اپنا کام کرنے دے، سلام کا جواب کیا ہے؟ واجب ہے۔ مجھے لگتا ہے آج یہ جو ہمارا مووی والا بھائی ہے نا، اسے اللہ کے رسول نے کہا ہے ذرا سارے چہرے میری نظر میں لا، میں دیکھوں خدیجہ کے ذکر پہ کون کون خوش ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا رسول مجھے لگتا ہے اپنا ریکارڈ بنوا رہے ہیں کہ پتہ تو چلے، میں دیکھوں کون خوش ہو رہا ہے بی بی کے ذکر پہ، کون بول رہا ہے ہاتھ یار یہ پہلی ام المومنین ہے جس کا تم ذکر ہی نہیں کرتے۔ اچھا سلام کیا نا، میں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن اگر اللہ کسی پہ سلام بھیجے، جا کے سننا، اور آپ کہیں نا اگر اللہ کو کوئی کہہ دیتا وعلیکم السلام، اس کا مطلب ہے سمت کا تعین ہو گیا۔ سلام کا جواب کہتے ہیں آپ سامنے کہہ گیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، سمت کا تعین۔ جس نے اللہ کو کہا نا وعلیکم السلام، وہ اسی لمحے کافر ہو گیا۔ توجہ رکھنا فلا بھائی، وہ اسی لمحے کافر ہو گیا۔ اچھا اب یہ معاملہ کیا ہے؟ اب آ کے کہا سرکار نے خدیجہ جی میرا سردار تو کتنی خوش بخت ہے، کتنی خوش نصیب ہے، خدیجہ تو میرے کار نبوت میں شریک ہے، خدیجہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اب جا کے سننا، شاید آپ کے لیے نئے جملے ہوں، خدیجہ تجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے، اس بی بی کی معرفت پہ میں کتنے سجدے کروں تو کم ہے، قربان ہو جاؤں۔ بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ کس نے سلام بھیجا؟ اللہ نے۔ کوئی عام بی بی ہوتی کہتی وعلیکم السلام، بی بی نے یہ نہیں کہا، بی بی کہتی ہے ان اللہ والسلام، وہ تو خود سلام ہے، مجھے سلام بھیج رہا ہے۔ بھائی توجہ کی آپ نے؟ بی بی کہتی ہے وہ تو خود سلام ہے، وَمِنْهُ وَالسَّلَامُ، سارے سلام اسی کی طرف سے ہے، وَإِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامُ، سارے سلام اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جاگنا، سلام وہ خود سلام ہے، سلام اسی کی طرف سے ہے، سارے سلام اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، بی بی کا جواب دیا، جبریل جلدی جلدی پرواز کر گئے، پرواز کر کے گئے، کچھ دیر بعد پھر اترے۔ توجہ، جب دوسری بار اترے، بھائی اب کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے خدیجہ کا میری طرف سے شکریہ ادا کرے۔ توجہ، اللہ کہہ رہا ہے توجہ، مجھے خدیجہ کا یہ جواب اتنا پسند آیا، یہ بات تو نہ آدم کے علم کے احاطہ میں تھی، یہ بات نہ موسیٰ کے علم کے احاطہ میں تھی، یہ بات نہ ابراہیم کے علم کے احاطہ میں تھی، تیری زوجہ ہو کر، ام المعصومین ہو کر، سیدہ کی پاک اماں ہو کر خدیجہ نے وہ جواب دیا ہے، مجھے سلام کہا ہے۔ اللہ کہتا میں بھی قرآن میں کہوں گا، کون اللہ؟ الملک السلام المومن، تیری بی بی کا بھیجا ہوا نام مجھے اتنا پسند ہے، آج سے میں بھی سلام ہوں۔ بھائی توجہ کی آپ نے؟ وہ کیا قرآن، بسم اللہ کیا کہنے، کیا قرآن ساز بی بی ہے، یہ بولتی ہے قرآن بنتا جاتا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی رضی اللہ کسے کہتے ہیں، علیہ السلام کسے کہتے ہیں؟ رضی اللہ وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کا انتظار کرتے ہیں، علیہ السلام وہ ہے وہ بولتے جاتے ہیں قرآن بنتا جاتا ہے۔ جی بھائی جی آپ جی کیا کہنے؟ سبحان بھائی کیا کہنے؟ بس بھائی ذاکر میرا بھائی آ گیا، میں اپنے وقت کا مجھے اندازہ ہے، اسی میں رہ کے پڑھنا ہے۔ اچھا جو آخری جملہ فضائل کا سننا چاہتے ہیں، دامن وقت میں سرکار غربت ہے، اس بی بی کا اپنا مقدر ہے، چلیے آئیے کچھ ایک بات بس اور کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا سلام، حضرت خلیفہ اول، جب خلیفہ اول جو ہے وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں روزانہ جب سے بی بی اس گھر میں آئی، روزانہ بی بی میرے قد کے برابر، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دیکھ لیجئے گا، میرے قد کے برابر پاک سیدہ کی پاک اماں خزانوں کا ڈھیر لگا دیتی تھی. روز مجھے کھڑا کرنا، کدھر آپ کھڑے ہو جائیے، پھر میرے قد کے برابر دونوں سمتوں میں. توجہ بھائی اس بی بی کے خزانے کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ 1000 ہامن دستہ، چٹو سمجھتے ہیں چٹو، 1000 ہامن دستہ دوائیں تیار کرنے کے لیے سونے اور چاندی کا اس بی بی کے نوکروں کے پاس تھا. اچھا اس کا مطلب ہے اگر میں اس کا کم سے کم وزن کروں چٹو کا تو وہ جو ہامن ہے 1 کلو کر لیتے ہیں، چلو بھاری ہوتا ہے ویسے یار. 1000 کلو سونا، توجہ رکھنا، جس بی بی کے نوکروں کے تصرف میں ہو وہ خود کیا ہوگی؟ جس کے نوکروں کا یہ معاملہ ہو. 80,000 اونٹ ہر وقت سامان تجارت سے لدے ہوئے شام، یمن، مصر، مکہ سفر تجارت میں رہتے تھے. کتنی مالدار ہوگی؟ خلیفہ کہتے ہیں خزانے کے ڈھیر ادھر لگا دیے. اب بی بی کا جملہ سننا توجہ کے ساتھ. بی بی ہاتھ باندھ کہتی یا رسول اللہ، اسے وفا کہتے ہیں. کبھی پڑھ خدیجہ کی وفا، تجھے پتا چلے خدیجہ کہتے کسے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی نالین پہ قربان ہو جاؤ، اتنی دولت خدیجہ، روز ڈھیر لگا دیتی ہو. یا رسول اللہ یہ میں اپنے لیے یا آپ کے لیے ابھی ڈھیر نہیں لگا رہی. کس کے لیے لگا رہی ہوں؟ اس کے لیے جو سلام ہے. اچھا خدیجہ کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ یہ جتنی زر و جواہر ہیں یہ آپ کو ہدیہ کر رہی ہوں، ان کے قد کے برابر. اب آپ کی مرضی ہے. یا رسول اللہ اس کو صدقہ سمجھ کے، توجہ، اس کو صدقہ سمجھ کے، اپنا صدقہ، حبیب اپنا صدقہ سمجھ کے، توجہ، حبیب اپنا صدقہ سمجھ کے اس کو اسلام پہ خرچ کر دیں. ابھی نیا دور ہے، آپ کو ضرورت ہے. اب یار کچھ تو خیال کرو شیعہ سنی دوستو، اللہ کے نبی وہ صدقہ بانٹ دیتے تھے جو خدیجہ دیتی تھی. اب یہ بتاؤ جس بی بی کے دیے ہوئے صدقے کا نام اسلام ہو وہ خود کیا ہوگی؟ اسی کے بارے میں سوچتے پھرتے ہو وہ بی بی کیا ہے. اچھا روز یہ کہتی تھی بی بی. اب توجہ رکھیے گا بھائی، یا رسول اللہ دے دیجیے. اب دولت کا تو اندازہ آپ بی بی کا کر نہیں سکتے، اتنی مالدار، اتنی غنی یہ پاک سیدہ تھی. اب بی بی نے کہا اللہ کو سلام، وہ بات یاد ہے آخری بات، بالکل سلام کہا. اب جبریل دوبارہ آئے. جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اس نے مجھے سلام کا جواب دیا ہے، ویسے دیا ہے جیسے میں چاہتا تھا. وہ بی بی کیا ہوگی یار، توجہ کرو، وہ بی بی کیا ہوگی جو اللہ کے چاہنے کو بھی جانتی ہے. تو کہتا ہے یہ علم غیب نہیں جانتے، اور یہ اللہ کے علم کے وارث ہے. وہ خود قرآن میں نہیں کہتا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، میں جو چاہتا ہوں وہی آل محمد چاہتے ہیں. توجہ کی بھائی. اچھا بس بھائی بات ختم کرنے لگا ہوں. اچھا سلام بھیجا، اللہ نے کہا رسول اتنا پسند آیا تیری زوجہ کا بھیجا ہوا سلام، آج سے خدیجہ کو بتا دے. توجہ پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ یونس 10واں سورہ. اللہ کہہ رہا ہے واللہ یدعو الناس الی دار السلام، اللہ لوگوں کو سلام کے گھر کی طرف بلاتا ہے. توجہ رکھنا، اللہ لوگوں کو سلام کے گھر کی طرف بلاتا ہے. اچھا اللہ کا گھر کون سا ہے بتاؤ یار؟ کعبہ. اللہ کے گھر کا نام کیا ہے؟ کعبہ. کعبے میں کون آیا بتائیے یار؟ کعبے میں کون آیا؟ میرا مولا علی آئے نا. توجہ. اچھا جب سے علی کعبے میں آئے کعبہ قبلہ ہو گیا، یاد رکھنا. جب علی آئے یہ قبلہ ہو گیا. اب توجہ رکھنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں سلام کے گھر کی طرف بلاتا ہے. توجہ آگے عجیب بات کی. اللہ کہتا ہے لیکن میں ہر کسی کو اپنے گھر میں بلا کے بھی ہر کسی کی ہدایت نہیں کرتا، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے. توجہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جب کعبے میں آؤ تجھے 13 رجب یاد آئے، اگر دل میں علی کی ولایت ہوئی تمہارا حج بھی قبول، تمہارا عمرہ بھی قبول، تمہاری نمازیں بھی قبول، تمہارے اعمال بھی قبول. اگر دل میں علی کی محبت نہ ہوئی بے شک میرے کعبے کے طواف کرتے رہو، چکر لگاتے رہو، ٹکرے مارتے رہو، تمہارا کچھ قبول نہیں ہوگا. جاگنا یار جاگنا. اب اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی اپنی بیوی کو کہہ دے، آج خدیجہ کو کہہ دے تیرے سلام کا میں صلہ یہ دیتا ہوں کہ عرش پر میں سلام ہوں، فرش پر تیرا داماد علی سلام ہے. بس اچھا. اور اللہ کہتا ہے جس نے علی سے تمسک کیا اسے ہدایت دی. اب آخری جملہ فضائل کا، جس بی بی کے داماد کی ولایت
ہدایت کا راستہ ہو وہ بیوی خود کیا ہوگی؟ محسن نقوی کہتے تھے میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے کیا ہے، میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے کیا ہے، داماد تیرا بیوی نسہری کا خدا ہے۔ اچھا بھائی بس ختم ہو گئی بات، آؤ محرم کے ایام ہیں، وہی خدیجہ جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، 10 رمضان بعثت کا 10واں سال، سارا مال نبی پہ لوٹاتی رہی۔ حوشیہ سنی دوستو، کبھی اس محبوبہ کا بھی ذکر کیا کرو جو اللہ کی بھی محبوبہ ہے، اللہ کے رسول کی بھی محبوبہ ہے۔ جب بی بی جانے لگی نا دنیا سے، اللہ کے رسول آ کے بیٹھ کے سرہانے، خدیجہ میں تیرا بڑا مشکور ہوں، خدیجہ میں تجھ پہ کتنے سلام کروں، یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ خدیجہ میں جانتا ہوں تیرا آخری وقت ہے، اب بھائی ادھر ادھر نہ دیکھنا، ماؤں بہنوں کو حصے کا خصوصی مصائب ہے۔ خدیجہ مانگ مجھ سے کچھ، جب کہا نہ مانگ، رو کے کہتی ہے تیری نالین کی عزت کی قسم ہے، تجھ سے اور کیا مانگوں، میں تیرے گھر میں آئی، مجھے اللہ نے سیدہ عطا کر دی، مجھے ام المعصومین بنا دیا، میں تیری اس نالین کو صاف کرتی ہوں جو عرش تک چلی جاتی ہے، جہاں جبریل نہیں جاتا وہاں تک وہ جوتا جاتا جسے میں صاف کرتی ہوں۔ نہیں خدیجہ کچھ تو مانگنا، جب کہا نہ کچھ مانگ، رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ نہیں، مجبور نہ کرے، کوئی حاجت نہیں، نہیں خدیجہ مانگ تو صحیح، خدیجہ میں جانتا ہوں تو بڑی دولت مند تھی، میرے گھر میں آئی، تجھے فاقے بھی دیکھنے پڑے، تجھے پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑے، خدیجہ تجھے شیب ابی طالب میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑا۔ اب جملہ سننا، جب یا رسول اللہ اصرار ہے مانگوں، کہاں مانگ، اب درد کا جملہ یار سنبھالنا۔ بی بی کہتی ہے کہاں ہے میری بیٹی؟ ادھر پاک سیدہ آگے آئی، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یا رسول اللہ اگر دینا ہے تو پھر وعدہ کر تیرے بعد یہ میری بیٹی کبھی روئے گی نہیں۔ اور جاگنا کاموں کی والوں خدا کے لیے، اگر بطول نہ روئی ہوتی ہم بہنیں بیٹیاں لے کے آج یہاں بیٹھے ہوتے، بطول روئی تو ہم رونے کے لیے آتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے نہیں، سنو رک کے لو سانس مصائب سنو بی بی کا۔ اللہ کے رسول نے کہا خدیجہ میرا وعدہ ہے، اب توجہ، میرا وعدہ ہے جب تک میں زندہ ہوں تیری بیٹی نہیں روئے گی۔ یا اللہ مجھے طاقت دینا میں بی بی کے چند جملے پڑھ لوں، یار میں بھی تو دل کرتا ہے نا آپ کتنا اونچا اونچا روؤں، کیا کروں، میں روتا ہوں تو پھر میں پڑھ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ یہ جو سیدہ کی اماں ہے، بی بی کہتی ہے کیوں کہہ رہی ہے؟ رو کہتی ہے اس لیے کہہ رہی ہوں میری بیٹی اکیلی ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ یہی بات علی نے جب کی تھی نا زینب سے، تو میری بی بی نے پتہ کیا کہا تھا؟ بی بی کہتی تھی میرے تو 18 بھائی ہیں، مجھے کون چلا سکتا ہے؟ علی کہتے ہیں ہنیار زمان بھراوا دے آوائندیا ہن تنہائیاں، توجہ رکھنا، یا رسول اللہ میری بیٹی کا بھائی کوئی نہیں، اس کا خیال رہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خدیجہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں وعدہ کرتا ہوں سرکار تیری بیٹی نہیں روئے گی۔ رو کے کہتی ہے آپ کی زندگی تک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد نہ روئے، توجہ، جب کہا نا آپ کے بعد نہ روئے، رب اکبر کی قسم کاموں کی والوں معاف کرنا، اللہ کے رسول کا امامہ اتر گیا، اتنا رویا ہے اونچا اونچا اللہ کا نبی، کبھی کسی نے آؤ عاشق جو رسول کے عاشق ہو، اتنا رویا اللہ کا نبی، امامہ کھل گیا۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نبی ہوں نا، تو اگلے وعدے لے رہی ہے، میں کچھ دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بھی دکھائیے۔ اللہ کے رسول نے دیکھنا 2 انگلیاں ہوا میں بلند کی، بی بی نے دیکھا، اللوان کہہ کے اٹھ بیٹھی، کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ کوئی سائلہ ہے، کسی کا دربار ہے، یہ سند دیتی ہے، وہ مانتے نہیں ہے، یہ بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے میں سچی ہوں، میں سچی ماں کی بیٹی ہوں، میرا بابا بھی سچا ہے، میرے بیٹے بھی سچے ہیں۔ العظمت للہ، لو سانس میں اگلا جملہ کہوں، العظمت للہ۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے جسے لوگ جھٹلا رہے ہیں؟ یہ کس کا منبر ہے؟ میں اب کیا کروں، کیسے چھپاؤں؟ یہ کس کا دربار ہے؟ کہا نہیں خدیجہ ذرا دائیں دیکھ۔ بی بی نے دائیں دیکھا، کہتی اللہ اکبر، کیا دیکھا خدیجہ؟ یا رسول اللہ یہ کالے برقعے والی جو کھڑی ہے نا دربار میں، اس کے ساتھ کوئی 450 سال کا بوڑھا کھڑا ہے جسے کہہ رہی ہے چچا سلمان میں تھک گئی ہوں،
میں جب کبھی آتی تھی میرا بابا میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا تھا. یا رسول اللہ جلدی بتائیے خدیجہ کا جگر پھٹنے لگا ہے, یہ کون ہے؟ اللہ کا رسول کہتا ہے خدیجہ قابو کر, دربار میرا ہے, مانگنے والی تیری بیٹی ہے. العظمت للہ. نہیں چاہتا کسی کا کوئی نقصان ہو, بڑی گرمی ہے, ساری زندگی رونا ہے, کوئی آج رونا ہے, کبھی رونا ختم نہیں ہوگا. اچھا اللہ کے نبی نے کہا یا رسول اللہ, بیٹی کے سر پہ ہاتھ تھا, یا رسول اللہ یہ جو بذہ تو منی ہے آپ کے بعد اس کا یہ حال ہوگا. توجہ بھائی, اب پھر بہنوں کا حصے کا جملہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں خدیجہ اپنی بیٹی کا تو نے دربار دیکھا, تجھے موت بھول گئی. یا رسول اللہ کوئی اور بھی ہے؟ کہا فقط دربار نہیں بازار بھی ہے. یا رسول اللہ مجھے دکھائیے. اللہ کے نبی نے انگلیاں بلند کی, کہتی یا اللہ یا رسول اللہ پتھروں کی بارش ہے, کوئی سر ننگے بیویاں ہیں, ان کے لباس رنگین ہے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا خدیجہ دائیں دیکھ. یا رسول اللہ دائیں طرف کوئی 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے تازہ لہو, پکڑو اس کا ہاتھ, نہ بیٹا نہ رک جانا, جس کے کانوں سے تازہ لہو بہ رہا ہے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بھی اور تو دیکھ. بی بی نے پھر دیکھا. یا رسول اللہ کوئی جوان ہے مگر ضعیف قیدی ہے, جس کے گلے میں توق ہے, جس کے ساتھ ایک 5 سال کا بچہ ہے. قیدی سیدھا ہوتا ہے, بچہ کہتا ہے بابا میرے پاؤں زمین سے اٹھ گئے ہیں, بابا میں مرنے لگا ہوں, بابا رکوع میں آ جا. الحمد للہ. بالکل آخری جملہ بھائی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ کون لاوارث ہے؟ یہ کون بے آسرا ہے؟ ہائے تیری غربت جو کائنات کے وارث ہے. بی بی پوچھ رہی ہے یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ابھی ایک بندر رہ گیا ہے خدیجہ, وہ بھی دیکھ لے. اچانک بی بی نے دیکھا, اور میری ماں بہنوں بی بی نے اپنی ردا اتاری, بی بی اپنے بستر سے اٹھ پڑی, بی بی نے اس کے ماتم شروع کیا. آج بھی کہتے ہو ماتم بدعت ہے, نبی کی موجودگی میں کتابیں پڑھ لینا. نبی کی موجودگی میں نبی کی زوجہ فاطمہ کے سامنے ماتم کر رہی ہے. خدیجہ کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ نیزوں پہ سر ہے. میں دیکھتی رہی, ایک سر ہے جو 6 ماہ کا بچہ ہے اور جس کے منہ سے ابھی دودھ بہنا چاہیے تھا. یا رسول اللہ خون بہ رہا ہے. میرے مولا کہتے ہیں خدیجہ یہ تیری بیٹی کی بیٹیاں ہیں جو پتھروں کی بارش میں ہے.